بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ اللہ کے ذکر کے دوران اپنی ذات کو، اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے، کس طرح کا اسلوب اپنانا ہے، آج اس حوالے سے ایک عارفانہ کلام ہے، اس کلام پہ گفتگو کریں گے۔ عرض کیا ہے کہ کر ہو کا وظیفہ دل میرے، جا درد کی اپنے دوا بن جا، رکھ ادب سلیقہ دردوں کا، تو عشق کی اپنے ادا بن جا۔ یعنی ہو کا وظیفہ کرنا اور اتنا کرنا کہ یہ وظیفہ آپ کے دل کے تمام دردوں کی دوا بن جائے، آپ کے سکون اور سرور کا یہ سبب بن جائے، آپ کی ہر تکلیف کا ازالہ بن جائے۔ اور اگر زندگی میں کوئی دکھ تکلیف آتی ہے، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی بیماری آتی ہے، اگر کسی قسم کی بھی کوئی رنجش یا کسی قسم کا کوئی غم یا کوئی الم آتا ہے تو اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو خوش آمدید کہنا ہے، اور اس انداز سے خوش آمدید کہنا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے، یہ میرے بدن کی آزمائش ہے، یہ میری صحت کی آزمائش ہے، یہ میری قوت کی آزمائش ہے، یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے، یہ میرے ذکر کی آزمائش ہے، یہ میرے عشق کی آزمائش ہے۔ بس اسی عشق کی، اپنے عشق کی خود ایک ادا بن جا اور ہو کا وظیفہ اپنے دل میں بسائے رکھ۔ آگے عرض کیا ہے کہ جو دل کو اپنے دھو جانے، جو درد کی دنیا بسا جانے، جو اپنا آپ مٹا جانے، وہ عشق کی منزل پا جانے۔ رکھ درد سے یاری دل میرے، خود درد کی اپنے دوا بن جا۔ یعنی اپنے دل کو دھو دینا ہے تمام تر غلاظتوں سے، تمام تر مفسدات سے، حسد سے، کینے سے۔ اپنے دل کو دھو کے صاف کر لے، کبھی کسی کے لیے کوئی میل اپنے دل میں نہ رکھ، اور اس کے ساتھ درد کی دنیا اپنے اندر بسا لے۔ اپنے اندر اتنی اور ایسی درد کی دنیا بسا لے کہ زمانے بھر کے تمام دردوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام مسائل کو اپنے سینے میں سمو دے، اور جو اپنا آپ مٹا جانے۔ یہ درد اتنا سہنا ہے، اتنا اپنے اندر سمیٹنا ہے، دنیا کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو، مصائب کو اپنے اندر اتنا سمیٹنا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ جب آپ ایسا کر پائیں گے تبھی آپ عشق کی منزل کو پا جائیں گے، تبھی عشق کی منزل آپ پا سکتے ہیں۔ اور رکھ درد سے یاری دل میرے، خود درد کی اپنے دوا بن جا۔ یعنی درد سے یاری رکھ لے، تکلیفوں سے یاری رکھ لے، بھوک سے یاری رکھ لے، مجبوری سے، مفلسی سے یاری رکھ لے، اور اسی یاری میں اپنی درد کی خود ایک ادا بن جا، ایک ایسی ادا بن جا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس درد کی ادا سے
تمہارے اندر سے اللہ 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 اور ہو کا وظیفہ اٹھتا رہے۔ جب بھی کبھی درد ہوتا ہے تو انسان تکلیف سے، درد سے، کرب سے، اذیت سے ہوکارے لیتا ہے، آہیں بھرتا ہے، تو اس کی بھی آواز تقریباً ہو ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ بندہ وظیفہ کر رہا ہو، اللہ کو بلا رہا ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ کا اسم ہے، انسان کی فطرت میں اللہ کا ذکر ہے، انسان کی فطرت میں اللہ کا نور ہے۔ تو یہ اسی لیے چھوٹی موٹی تکلیفوں میں، تھوڑے بہت درد پہ بھی انسان کی جو چیخ نکلتی ہے، جو آہ نکلتی ہے، اس کی بھی آواز ہو سے ملتی ہے، ذکر سے ملتی ہے، رب کے اسم سے ملتی ہے۔ آگے عرض کیا ہے کہ کیوں دل کو داغ لگاتا ہے، کیوں زہر سے زخم کو بھرتا ہے، کیوں دشمن کو خوش کرتا ہے، کیوں میں کرتا پھرتا ہے، مر موت سے پہلے تو اپنی یوں اپنی انا کی سزا بن جا۔ یعنی دل کو داغ لگانا، دنیا کی محبت بٹھانا، حسد اور جلن کو جگہ دینا، اناد اور دشمنی کو جگہ دینا، بغض اور عداوت کو جگہ دینا، یہ تمام زخم کو زہر دینے والی بات ہے۔ ان تمام داغوں سے آپ اپنے دل کو زخمی کرتے ہیں اور ان تمام بری عادتوں سے مزید اس زخم پہ زہر لگاتے ہیں، اور شیطان تو آپ کا ازلی دشمن ہے نا، تو پھر دشمن کو کیوں خوش کرتے ہو؟ اس دشمن کی خوشی کا باعث کیوں بنتے ہو؟ جب آپ کسی کو درد دیتے ہو، جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، جب آپ کسی کو اذیت دیتے ہو، جب آپ کسی سے حسد یا جلن رکھتے ہو تو شیطان کو خوشی ملتی ہے، تو اپنے دشمن کو کیوں خوش کرتے ہو؟ اور پھر شیطان کی بھی تو ادا یہی ہے نا، اس نے بھی تو کہا اپنی میں کی وجہ سے اس نے بھی اللہ کے بارگاہ سے اپنی عزت کھوئی، اپنا مان اور مرتبہ کھویا اور مردود ہوا، تو اس لیے اس کی میں کی وجہ سے آپ اپنی میں کیوں پڑ گئے؟ یہ میں کا سبق تو اس نے دیا تھا، یہ شیطان کا، ابلیس کا دیا ہوا سبق ہے، تو پھر کیوں میں کرتے پھرتے ہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو مٹانا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آگے یہی کہا ہے کہ مر موت سے پہلے تو اپنی انا کی سزا بن جا۔ موت سے پہلے مرنے پہ بھی بات ہوئی ہے، یعنی اپنی خواہشات کو مار دینا، اپنی طلب کو مار دینا، اپنی امنگوں کو، آرزوؤں کو مار دینا، دنیا کی تمام لذتوں اور دنیا کی ہر طرح کی طلب کو مار دینا، یہ موت سے پہلے مرنے کی بات ہے۔ کیونکہ زندہ آدمی کو تو دنیا میں رہنا ہے، اور جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی طلب کرنی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا کی پھر طلب چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی یہی بات کی ہے کہ موت سے پہلے مر جا، اپنی خواہشات کو مار دے اور اپنی انا کی خود سزا بن جا، اپنی انا کو مار ڈال اور اس کو سزا دے دے۔ آگے عرض کیا ہے کہ تیرے علم کتابوں نے ہر پل خود ہم سے دور کیا، یہ عشق شرع کو کیا جانے، بس تم نے ہمیں منصور کیا، آج چکھ لے مزہ اس مستی کا، تو اپنی آپ قضا بن جا۔ یعنی علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس بہت ہے علم، وہ تو اس دنیا میں تمام علوم میں سب سے بہتر علم رکھتا ہے۔ اس لیے علم انسان کو جہاں بہتر بناتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، وہاں انسان کو بہکا بھی دیتا ہے، بھٹکا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں عرض کیا ہے کہ تیرے علم کتابوں نے ہر پل خود ہم سے دور کیا، یہ عشق شرع کو کیا جانے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ عشق جب ہوتا ہے تو تب
انسان کے اوپر کسی قسم کا اصول، اسلوب، روایات کام نہیں کرتی، نہ ذات برادری دیکھتا ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ دیکھتا ہے۔ اس لیے عشق جو ہے دنیاوی اصولوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، تو یہ دنیا کا عشق دنیاوی اصولوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح خدا کا عشق خدائی اصولوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ عشق شرع کو کیا جانے، بس تم نے ہمیں منصور کیا، یعنی عشق میں جو پڑا دنیا نے اسے سزا دے دی، اسے سولی چڑھا دیا، اسے مار دیا، جیسے منصور کو مار دیا تھا۔ وہ بھی عشق میں انا الحق انا الحق کے نعرے لگاتا پھرتا تھا، اس عشق کو سمجھے نہیں اور پھر اس سے سولی چڑھایا۔ تو یہاں بھی شاعر نے یہی بات کی ہے، اور آگے کہا ہے کہ آج چکھ لے مزہ اس مستی کا۔ عشق کی مستی کا مزہ چکھنا، عشق کی مستی کا سرور لینا اور عشق کی مستی کی کیفیت سے آشنا ہونا اتنا خوبصورت ہے، اتنا لذت والا ہے کہ انسان دنیا جہان کی تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔ اسی طرح جب رب کا عشق انسان کو لگتا ہے تو انسان آخرت بھی بھول جاتا ہے، جنت بھی بھول جاتا ہے، مقام اور مرتبے بھی بھول جاتا ہے، ولایتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو ماورا کر کے اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی مستی میں لگا دیتا ہے۔ اور اس لیے کہا کہ تو اپنی آپ قضا بن جا، یہی تو قضا ہے۔ یہاں سے اگر آپ نے اپنی مستی کا مزہ چکھ لیا تو پھر یہاں موت کو آپ نے مار دیا۔ آگے عرض کیا ہے جو من میرے میں بستا ہے اس یار سے باتیں کرنے دے، تو ہوش و خرد کی کر پوجا مجھے مستی میں گم رہنے دے، آ عشق کی راہوں میں آ کر خود درد کی دکھتی صدا بن جا۔ پھر آگے فرمایا میرا عشق سلامت ہے یارو، میرے درد کی دنیا روشن ہے عجب سا عالم جلووں کا، ہر زخم کا ایک ایک گلشن ہے۔ یعنی یہ باطن کی بات کہہ رہا ہے، دنیا میں تو درد اور تکلیف لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن عشق میں درد اور تکلیف جو ہے انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی میٹھی لگتی ہے۔ اس لیے رب کا عشق جب انسان کے اوپر غالب آتا ہے تو پھر اس کے درد کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ پھر جب جلووں میں پہنچتا ہے، انوار میں پہنچتا ہے، نورانی تجلیات میں پہنچتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہے کہ ہر ہر زخم کے بدلے میں ایک ایک گلشن، ایک ایک عالم آباد ہے، اور بڑا ہی رنگین عالم ہے، بڑا ہی پرنور عالم ہے۔ معصوم تجھے کیا دنیا سے جا یار کی اپنے ادا بن جا، اپنے رب کی ادا بن جا۔ اس رب نے جیسے پوری دنیا پہ اپنی مہر رکھی، اپنا کرم رکھا، اپنی رحمت رکھی، اپنی عطا رکھی، اپنی بخشش رکھی، اپنی کرم نوازی رکھی، اسی طرح تو بھی فیاض ہو جا، تو بھی مہربان ہو جا، اپنے رب کی ادا اپنے اندر بسا لے۔ تو یہی ہمارا درس رہتا ہے، یہی ہمارا سبق رہتا ہے کہ ذکر میں اپنے آپ کو، اللہ کے ذکر میں اپنی ذات کو، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو ایسا مصروف اور محو کر دو کہ دنیاوی لذتیں، دنیاوی طلب آپ سے ہٹ جائے، آپ صرف اللہ کے نور اور نورانیت کے جلووں میں جا کر صرف اور صرف اپنے رب کے عشق میں اپنے آپ کو مگن کر دو۔ جب رب کا عشق آپ کو لگ جاتا ہے تو رب کے جلووں کی اور نور کی طاقت آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ زمانے کی حکومت اور زمانے کی حکمرانی، آپ کی فقیری میں بھی بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اسی کو ہی خدا کی طرف سے دی ہوئی خلافت کا منصب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خلافت کے منصب سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر میں
گم رہنے کی اور اپنے ذکر سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔